اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، قسط نمبر 8 بیان ہو رہا ہے۔ اس قسط کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا نبوت ملی ہے اور عرب کی مخالفت اور دنیا میں اشاعت اسلام، یہ بیان کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ایک دن کی ہوئی، 40 برس ایک دن کی، تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا گیا، جس کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی، اور 6 ماہ بعد پہلے سچے خواب آتے تھے، جیسے انہوں نے اپنے آنکھوں سے بیداری میں دیکھے ہوں، اور 6 ماہ بعد رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور پہلی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں نازل ہوئی بحوالہ فتح باری۔ تبلیغ کا پہلا قدم، ابتدا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ کا حکم نہ تھا، بلکہ اس وقت صرف اپنی ذات کے لیے احکام تھے۔ دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور، آبائی تقلید انہیں حق پر کان لگانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بڑی غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور، آبائی تقلید انہیں حق پر کان لگانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے ابتدا میں آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائے۔ چنانچہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً اپنی جان پہچان کے لوگوں میں تبلیغ شروع کی، جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ یہ آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے، یا آپ اپنے فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے متبنہ بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مشرب با اسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ کے صدق و دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق و دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ نے تصدیق کر دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کر دی، جن میں کچھ صلاح و خیر کا آثار دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، یعنی ابوبکر کی دعوت ان صحابہ نے اولین نے، جو کہ سارے عشرہ مبشرہ ہے، انہوں نے جو ہے کیا نام ہے دعوت قبول کی، اور آپ نے ان سب کو انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن مظعون، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ، اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت خفیہ جاری تھی۔
عبادات و شرعی اعمال بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بڑا سا گھر مقرر فرمایا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے سے دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران قریش کی ایک اچھی خاصا جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر دوسرے لوگ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے اور یہ خبر مکے میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلانیہ دعوت حق کا وقت آ پہنچا تھا۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر قبائل قریش کے نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے دریافت کیا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر بولے، بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو اگر نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اتنا اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کے فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف خصوصاً تمہارا اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اس موقع پر آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ دروس سیرت بحوالہ دروس سیرت، اس میں یہ باتیں ذکر ہے، اگر آپ کو تفصیل چاہیے آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ کی استقامت، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ عرب کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرتشش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی، وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ان کی بات نہیں مانی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا، یا آپ اپنے بتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے گا۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، اے ام بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے دانے ہاتھ میں آفتاب اور بایاں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہے کہ خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤ تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم اس جوہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہارے حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ اسی موقع پر یہ اشعار پڑا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمُلَامَةَ أَوْ هِزَارَ مُصَبَّةً لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوسِدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا فَاصْدَعْ وَتُؤْمَرْ مَا عَلَيْكَ غَزَازٌ، کہ جاؤ اپنا کام کرو، تورا کوئی نہیں بگاڑ سکتے ہیں جب تک مجھے مٹی میں دفنا نہ دیا جائے۔
लोगों में नफरत फैलाना और उसका उल्टा नतीजा निकलना। जब कुरैश ने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब आपके साथ हैं और इधर मौसम हज करीब है, इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे और आपके कलाम हक की मुकनातीसी कशिश से सब वाकिफ थे, इसलिए अंदेशा था कि आप इनका मजहब तमाम दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा, क्योंकि हज का मौसम आ गया था और वहां पूरी दुनिया से लोग आने थे। तो सब ने जम होकर यह तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों पर अपना आदमी बिठा दिया जाए, ताकि अतराफ आलम से जो लोग हज के लिए आएंगे इन्हें दूर ही से कह दिया जाए कि यहाँ एक साहिर है, जादूगर है, जो अपने कलाम से बाप बेटे खवान बीवी और तमाम रिश्तेदारों में तफरीक डाल देता है। तुम इसके पास न जाना, खुदा की कुदरत के इनका ये तर्ज अमल अना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम कर गया, और अगर वो ऐसा न करते तो मुमकिन था कि बहुत से लोग आपका जिक्र न सुनते, लेकिन कि इनकी इस जिद्दोजहद में सबको आपका मुश्ताक बना दे, को देखने लगे कि वो कैसा शायर है। कुरैश की इज़ा रसानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत। जब कुरैश अपनी तदबीरों में नाकाम हुए, जब कुरैश अपने तदबीरों में नाकाम हुए और देखा कि रोज बरोज आपकी दावत आम होती जा रही है और लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो आप हर किस्म की इज़ा रसानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की इज़ा रसानी शुरू कर दी। मक्का के चंद औबाश लड़कों को जमा करके इस पर आमादा किया को आपके हर मजलिस में इस्तेज़ा करें और जिस सूरत से मुमकिन हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए।